أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو ناشکرا ہے. تو جھوٹ بولنا یہ کافروں کی علامت ہے، منافقوں کی علامت ہے، مسلمان کی علامت تو ہے ہی نہیں. کافر یکم اپریل کو وہ اپریل فول مناتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ یکم اپریل کو کسی کو پیغام دے دینا کہ تیرا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، پھر اس سے خوش ہونا، کسی کو ڈرانے کے لیے، کسی میں خوف پھیلانے کے لیے کہ تیرے فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے حالانکہ ہوا نہیں. تو اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی چل جاتی ہیں، اور خاص طور پہ یکم اپریل کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپریل فول منانا، اس میں تو کوئی بات نہیں، اس سے تو لوگ جائز سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6095 6095 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. ہمارا بھائی اپنے آپ کو پکا مسلمان بھی سمجھتا ہے، پکا مومن بھی سمجھتا ہے، اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور اپریل فول بھی مناتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے امانت دی جائے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے. مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ فہو منافق. 3 بد خصلتیں ایسی ہیں جس کے اندر بھی ہوں وہ منافق بندہ ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور گمان کرتا ہو کہ وہ تو مسلمان ہے. من اذا حدث کذب، جس وقت وہ بندہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اسے امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو اس حدیث کے اندر بھی جھوٹ بولنے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہ روزہ رکھنے والا ہے، خواہ نمازی ہے، خواہ اپنے آپ کو پکا مومن اور مسلمان سمجھنے والا ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، تو وہ منافق ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4688 4688، اور یہ صحیح حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع من کن فیہ فہو منافق خالص. 4 برائیاں، 4 بری عادتیں جس کے اندر ہیں وہ تو خالص اور پکا منافق ہے. ومن کانت فیہ خلۃ منہن کانت فیہ خلۃ من نفاق حتی یدعها، اور جس کے اندر ان میں سے ایک اس طرح کی برائی پائی جائے اس میں اتنی نفاق کی علامت پائی جائے گی یہاں تک اس کو چھوڑ دے. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. واذا عاہد غدر، جب کوئی معاہدہ کرے تو معاہدوں کو توڑ ڈالے. واذا خاصم فجر، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں دینے پہ اتر آئے. تو یہ مسلمان کے کام نہیں ہیں، یہ تو کفار کے کام ہیں، منافقوں کے کام ہیں. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4990، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب، ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو کسی کو بات بیان کرتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسا دے. ویل لہ، ویل لہ، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے رہنا، ہمارا میڈیا بھی یہ کام کر رہا ہے، ٹی وی پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے. ہمارے بھائی ادھر سے کوئی لطیفہ آتا ہے، ادھر جھوٹ بولا ہوتا ہے، اسے کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اسے فارورڈ کرتے ہیں، لوگوں کو آگے بھیجتے رہتے ہیں، اور جھوٹ کا جھوٹ آگے سے آگے پھیلایا جا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس حدیث کے شروع میں بھی فرمایا اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اور آخر میں بھی فرمایا کہ بربادی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث نمبر 3800 پورا 3800، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت
میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے کے لیے جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَادِحًا، اور جنت کے درمیان میں اس بندے کے لیے گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ شغل مغل کے اندر ہی ہے۔ شغل و مزاح کے اندر بھی اگر ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا، حقیقت میں تو بولنا ہی نہیں چاہیے، بعض لوگ شغل مغل کے اندر آ کے جھوٹ بول جاتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شغل مزاح کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے میں اس بندے کے لیے جنت کے درمیان میں گھر بننے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے بالکل بلند جگہ پہ، جنت کے اعلیٰ اونچے مقامات پہ اس کے لیے میں گھر ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5004 5004۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ کچھ صحابہ کسی سفر میں تھے، ان میں سے ایک بندہ سو گیا، اس کے پاس ایک رسی تھی، تو دوسرا بندہ گیا، اس نے اس رسی کو پکڑا تو وہ بندہ ڈر گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمان کو ڈرا دے، مسلمان کو خوف زدہ کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے بھائی یکم اپریل کو اپریل فول مناتے ہوئے ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوف زدہ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تین بندوں کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا، نظر رحمت کے ساتھ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے سخت اور دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک بندہ ہے المسبل، جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، والمنان، دوسرا ہے جو لوگوں پر احسان جتلاتا ہے، اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، اور بالحلف الکاذب کی بھی الفاظ آتے ہیں کہ جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچتا ہے۔ آج کا پکا حاجی جب دکان پہ بیٹھتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے کہ اللہ دی قسم انی دی آئی سی، قسم اٹھا کے کہ یہ تو بالکل ایسے ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جو بندہ جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کی طرف تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ دیکھیں گے ہی نہیں۔ اور صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2079 2079، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جو دو بندے آپس کے اندر بیع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، جب تک وہ ایک مجلس کے اندر موجود ہیں تو سودا پکا بھی کر کے اسے اگر ختم کرنا چاہیں تو ان کے پاس اختیار موجود ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ خوبی ہے، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت کے اندر برکت دے دی جاتی ہے۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر وہ اس کا عیب چھپا لیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، تو ان کی خرید و فروخت، ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو ہمارے بھائی جو عیب ہوتا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، اور جو عیب بنتا ہے اسے بھی خوبیاں بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو جھوٹ بوٹ کر کے عیب کو چھپاتا ہے اور غلط بیانی کے ساتھ خرید و فروخت کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی خرید و فروخت کے اندر کوئی برکت ہی نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2607، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، بندہ سچ بولتا ہے تو یہ آگے نیکیوں کے راستے کھول دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور پھر جب بندہ نیکی کے راستے پہ چل جاتا ہے تو بندہ جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، تو بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے صدیق لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ بولنا یہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، اور ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بندہ جھوٹا ہے۔
صحیح بخاری کے حدیث نمبر 2654، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے بڑے ہیں وہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور ضرور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا کام یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ 2 باتیں نبی علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اسی طرح بتا دی، اور جب تیسری بات بتانے لگے تو نبی علیہ السلام نے ٹیک کو چھوڑا، بالکل سیدھے ہو کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اعلیٰ وقول الزور، بالکل جھوٹی بات کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، یہ بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ آخری بات جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اتنی دفعہ دہرایا، اتنی دفعہ کہتے گئے کہ صحابی کہتے ہیں کہ قلنا لیتہ سکت، ہم نے کہا کہ کاش کا اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی جھوٹ چل رہا ہے، عدالتوں کے اندر بھی چل رہا ہے، دوستوں کے اندر بھی چل رہا ہے، شغل بغل کے اندر بھی چل رہا ہے، میڈیا کے اندر بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم.